احباب ذی وقار شہداء اسلام و استحکام پاکستان کانفرنس اپنے جوش و خروش سے جاری ہے۔ اس کانفرنس میں مدعو کیا ہمارے انتہائی محترم بزرگ حاجی غلام شبیر منہاس صاحب نے، بھائی خرم بلال منہاس صاحب، ہمارے بھائی حیدر بن اسد صاحب اور دیگر دوست، میں تمام حضرات کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ حضرات کا بھی مشکور ہوں، آپ محبتوں سے نوازتے ہیں۔ بلا تاخیر کلام کی ابتدا کرتے ہیں۔ آپ کی بھرپور توجہ کے ساتھ ایک کلام پڑھنے کا انداز ہوتا ہے مترنم لہجے میں، جیسے ابھی انشاءاللہ ربانی برادران صاحب آپ کے سامنے کلام پیش کریں گے، اور ایک کلام پیش کرنے کا انتہائی سادہ سا انداز ہوتا ہے۔ میں اسی انداز میں آپ کے سامنے چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ اور اشعار کی صورت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ اگر آپ نے نواز دیا تو میں آپ کی محبتوں کو یاد رکھوں گا۔ اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ ابتدا کرتے ہیں کلام پاک سے، تلاوت کے ساتھ ہی حمد ہو چکی۔ آغاز کرتا ہوں۔ خدا کے بعد ان کی گفتگو ہونا ضروری ہے، خدا کے بعد ان کی گفتگو ہونا ضروری ہے، رضائے مصطفیٰ کی جستجو ہونا ضروری ہے۔ خدا کے بعد ان کی گفتگو ہونا ضروری ہے، رضائے مصطفیٰ کی جستجو ہونا ضروری ہے۔ اگر تعریف کرنی ہے میرے محبوب کی تعریف، با ادب ہونا بھی لازم، با وضو ہونا ضروری ہے۔ ایک خوبصورت کلام پیش کر رہا ہوں، آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ میرے انتہائی مخلص دوستوں کی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے فرمائش ہے، اور مرشد کے حوالے سے بھی انشاءاللہ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ بڑی محبت کے ساتھ سماعت کرنا ہے، مجھے لگے کہ آپ وہی ڈھاب لوہاراں والی محبت دے رہے ہیں۔ سماعت کیجیے۔ کریں نوری بھی دربانی، بشر ایسا بھی ہوتا ہے۔ کریں نوری بھی دربانی، بشر ایسا بھی ہوتا ہے، شجر بھی چل کے آ جائیں، امر ایسا بھی ہوتا ہے۔ کریں نوری بھی دربانی، بشر ایسا بھی ہوتا ہے، شجر بھی چل کے آ جائیں، امر ایسا بھی ہوتا ہے۔ صحابہ غلام بیٹھے ہیں، سمجھیے گا، توجہ کیجیے گا۔ کریں نوری بھی دربانی، بشر ایسا بھی ہوتا ہے، شجر بھی چل کے آ جائیں، امر ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور جو کل تھا غار کا ساتھی، وہ اب ہے ساتھ روزے میں۔ جو کل تھا غار کا ساتھی، وہ اب ہے ساتھ روزے میں۔ جو کل تھا غار کا ساتھی، وہ اب ہے ساتھ روزے میں۔ زمانے کو بتا دو ہم سفر ایسا بھی ہوتا ہے۔ جو کل تھا غار کا ساتھی، وہ اب ہے ساتھ روزے میں۔ زمانے کو بتا دو ہم سفر ایسا بھی ہوتا ہے۔ آپ کی محبت سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، انتہائی خوبصورت شعر ہے، سماعت کیجیے گا۔ جو کل تھا غار کا ساتھی، وہ اب ہے ساتھ روزے میں۔ زمانے کو بتا دو ہم سفر ایسا بھی ہوتا ہے۔ بھائی خرم بلال صاحب، بنا پھرتا تھا جو قاتل، گرا وہ آ کے قدموں میں۔ بنا پھرتا تھا جو قاتل، گرا وہ آ کے قدموں میں۔ بنا پھرتا تھا جو قاتل، گرا وہ آ کے قدموں میں۔ کسی کو زیر کرنے کا ہنر ایسا بھی ہوتا ہے۔ بنا پھرتا تھا جو قاتل، گرا وہ آ کے قدموں میں۔ کسی کو زیر کرنے کا ہنر ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور کبھی دریا کبھی ان کو درندے راستہ دے دے، کبھی دریا کبھی ان کو درندے راستہ دے دیں۔ محمد کے صحابہ کا گزر ایسا بھی ہوتا ہے۔
کبھی دریا کبھی ان کو درندے راستہ دے دے. محمد کے صحابہ کا گزر ایسا بھی ہوتا ہے. اور جہاں والوں سے کہتی ہیں صدا یہ نیل کی موجیں، دریائے نیل، جہاں والوں سے کہتی ہیں، جہاں والوں سے کہتی ہیں صدا یہ نیل کی موجیں، عمر کی ایک چٹھی کا اثر ایسا بھی ہوتا ہے. جہاں والوں سے کہتی ہیں صدا یہ نیل کی موجیں، عمر کی ایک چٹھی کا اثر ایسا بھی ہوتا ہے. اور میرے محبوب آقا بھی دعا مانگے محبت کی. علماء موجود ہیں. اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت مکہ واشد، حدیث میں موجود ہے. میرے محبوب آقا بھی دعا مانگے محبت کی. خدا کی پاک دھرتی پر نگر ایسا بھی ہوتا ہے، خدا کی پاک دھرتی پر نگر ایسا بھی ہوتا ہے. آپ کی توجہ، مسلمان پر صحابہ پاک کی توقیر لازم ہے. کہیں بے شک جو مسلمان ہے وہ صحابہ کا ادب کرتا ہے اور کرے گا. کہیں بے شک مسلمان پر صحابہ پاک کی توقیر لازم ہے. اگر سچا عقیدہ ہے تو پھر تشہیر لازم ہے. ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مسلمان پر صحابہ پاک کی توقیر لازم ہے. اگر سچا عقیدہ ہے تو پھر تشہیر لازم ہے. روا رکھتا ہے جو تنقید اصحاب محمد پر تو اس ملعون انسان کی صدا تکفیر لازم ہے. روا رکھتا ہے جو تنقید اصحاب محمد پر تو اس ملعون انسان کی صدا تکفیر لازم ہے. آپ کی بڑی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. ایک اردو کا خوبصورت قطعہ ہے، میں پہلی مرتبہ پڑھنے لگا ہوں. آپ الفاظ کو دیکھنا اور میں کہنا کیا چاہتا ہوں وہ بھی آپ سماعت کرنا. میں مومن ہوں، میں آپ بھی کیا ہیں؟ میں مومن ہوں، میرا سب کچھ ہے بس دین اسلام سے وابستہ. میں مومن ہوں، میرا سب کچھ ہے بس دین اسلام سے وابستہ. اصحاب کے منکر سے یاری، اصحاب کے منکر سے دوستی. میں پیغام دے رہا ہوں، میں مومن ہوں، میرا سب کچھ ہے بس دین اسلام سے وابستہ. لا ریب کتاب سے وابستہ، محبوب کے نام سے وابستہ. میں مومن ہوں، میرا سب کچھ ہے بس دین اسلام سے وابستہ. لا ریب کتاب سے وابستہ، محبوب کے نام سے وابستہ. آخری لائن پہ توجہ رہنی چاہیے. لا ریب کتاب سے وابستہ، محبوب کے نام سے وابستہ. اصحاب کا دشمن میرا ہو، اصحاب کا دشمن میرا ہو، یہ کیسے ممکن ہے طارق؟ میں پاک نسب کا مالک ہوں، وہ نسل حرام سے وابستہ. اصحاب کا منکر میرا ہو، یہ کیسے ممکن ہے طارق؟ میں پاک نسب کا مالک ہوں، وہ نسل حرام سے وابستہ. توجہ کیجیے گا. لوگ کہتے ہیں یا آل رسول کو نہیں مانتے. میں پیغام دے رہا ہوں، جڑا سائیں دی آل دا منکر ہے اودی کاٹ تے قد تے لعنت. پنجابی سمجھ آتی ہے؟ سمجھا نہیں پنجابی. جڑا سائیں دی آل دا منکر ہے، تسی اچھی آواز نال بے شک آکھنا تاکہ مینوں پتہ لگے میں گل ٹھیک کر رہا ہوں. جڑا سائیں دی آل دا منکر ہے اودی کاٹ تے قد تے لعنت. جڑا سائیں دی آل دا منکر ہے اودی کاٹ تے قد تے لعنت. جہدے ورثے وچ توحید ہوے اودی ساری جد تے لعنت. جڑا سائیں دی آل دا منکر ہے اودی کاٹ تے قد تے لعنت. جہدے ورثے وچ توحید ہوے اودی ساری جد تے لعنت. اور اودے ماضی حال تے مستقبل اودی آخری حد تے لعنت. جڑا بکدا ہے سائیں دے یاراں کو اون نسل بد تے لعنت. جڑا بکدا ہے سائیں دے یاراں کو اون نسل بد تے لعنت. سپیکر والے تھوڑا ساؤنڈ ایسا ایکو ایسا کر. جڑا بکدا ہے سائیں دے یاراں کو اون نسل بد تے لعنت. اور کہنے والے نے یہ کہا 26 ایتیں قرآن سے نکال دو. کہنے والے نے یہ کہا، اس نے عدالت میں پٹیشن دائر کی 26 ایتیں قرآن سے نکال دو، اس لیے کہ یہ خلفائے ثلاثہ نے داخل کی ہیں، ان میں جہاد کا تذکرہ ہے. ہمارے بڑے جواب دے رہے ہیں. میں ایک اپنا تخیل پیش کر رہا ہوں. ہر مومن دے ایمان دے وچ ایمان صحابہ دا چل سی. اس کا ایمان رتبہ نہیں ہے جو صحابہ کا
ایمان جیسا نہ ہو. ایمان تب معتبر ہے جب نبی کے صحابہ جیسا ایمان ہو. وہی وہ ایمان معتبر ہے. ہر مومن دے ایمان دے وچ ایمان صحابہ دا چلسی. لا ریب قرآن دی 17 تے عنوان صحابہ دا چلسی. ہر مومن دے ایمان دے وچ ایمان صحابہ دا چلسی. لا ریب قرآن دی 17 تے عنوان صحابہ دا چلسی. بے عیب قرآن کو لکھیا ہے محبوب نبی دے یاراں نے. کوئی سڑتا ہے تاں لکھ بار سڑے قرآن صحابہ دا چلسی. لا ریب قرآن کو لکھیا ہے محبوب کے تابع داراں نے. کوئی سڑتا ہے تاں لکھ بار سڑے قرآن صحابہ دا چلسی. اور اگلے دن فاروقی صاحب نے کہا تھا کہ میں ان کو انسان بھی کہنا یہ میرے لیے مشکل ہے. میں بات ایک عرض کر رہا ہوں سماعت کیجیے گا. کہیں کافر کیتے مومن دا عنوان لکھا تے نہیں آدھا. کہیں کافر کیتے مومن دا عنوان لکھا دل نہیں آدھا. اصحاب تے کہیں کافر کیتے مومن دا عنوان لکھا دل نہیں آدھا. میں آل رسول دے منکر کو سلطان لکھا دل نہیں آدھا. کہیں کافر کیتے مومن دا عنوان لکھا دل نہیں آدھا. میں آل رسول دے منکر کو سلطان لکھا دل نہیں آدھا. اے مومن مسلم دور دی گل میرے پاک ضمیر دا فیصلہ ہے. اصحاب دے باغی کو تارک انسان لکھا دل نہیں آدھا. اصحاب دے باغی کو تارک انسان لکھا دل نہیں آدھا. آپ کی چکوال کی دھرتی کئی ہے یوں کہہ رہا بابا اور معافی دے بابا ہونا یہیں کا ہی ہے نا. ضلع تو اس کا چکوال ہے. میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. الطاف میراث شہید یہاں کے تمام شہداء اور شہداء اسلام جتنے بھی ہیں بالخصوص شہداء ناموس صحابہ میرا یہ قطع سماعت کرنا. لکھ بار سلام ان لوگاں نوں جڑے دین تے جان لٹا گئے. لکھ بار سلام ان لوگاں نوں جڑے دین تے جان لٹا گئے. او پردہ کر کے دنیا تو وچ جنت ڈیرے لا گئے. وہ پردہ کر کے جنت وہ پردہ کر کے دنیا تو وچ جنت ڈیرے لا گئے. توجہ کرنا. جڑی پائی ہائی منکر صدیاں تو تکیے دی پھاڑ ردا گئے. جڑی پائی ہائی منکر صدیاں تو تکیے دی پھاڑ ردا گئے. لگائن دیاں ضرباں تارے کوڑ معافیاں منگن تے آ گئے. جڑی پائی ہائی منکر صدیاں تو تکیے دی پھاڑ ردا گئے. لگائن دیاں ضرباں تارے ہن معافیاں منگن تے آ گئے. میں ایک جو ہے نا وہ منقبہ پیش کر رہا ہوں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے. میرا ایک اپنا دل کر رہا تھا. اس کے بعد میں نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی منقبت پیش کرنی ہے. میرا یہ دل چاہ رہا تھا کہ آج میں حضرت حسین کی بھی ایک منقبت پیش کروں. آپ توجہ کیجیے گا. حسین با کمال ہے. حسین با کمال ہے. آپ بھی میرے ساتھ کہہ لیں حسین با کمال ہے. گونج پیدا ہو جائے حسین با کمال ہے. حسین با کمال ہے. آخر تک سماعت کرنا ہے. حسین با کمال ہے. حسین با کمال ہے. حسین تے میں کیا لکھاں وہ اپنی خود مثال ہے. حسین با کمال ہے. حسین با کمال ہے. توجہ کیجیے گا. علی دا ہے اولاد لا پیار ہے بطول دا. علی دا ہے اولاد لا پیار ہے بطول دا. حسن دا ویر ہے صغیر پھول ملے رسول دا. جھکا نہیں وکا نہیں اور رہنما اصول دا. حسین ہے پڑھا ہویا محمدی سکول دا. جھکا نہیں وکا نہیں اور رہنما اصول دا. حسین ہے پڑھا ہویا محمدی سکول دا. او آپ بے مثال ان دا نام بے مثال ہے. حسین با کمال ہے. حسین با کمال ہے. شعر سننا آپ کے ایمان کو تازہ کروں گا. حسین میری جان ہے. حسین میرا دین ہے. کہے بے شک حسین ہمارا ایمان ہے. حسین میری جان ہے. حسین میرا دین ہے. حسین اپنے نام دی طرح بڑا حسین ہے. نبی دے لب کو چوسے آئے وہ کیسا نازنین ہے. وہ کل بھی بہترین ہاں وہ آج بھی بہترین ہے.
حسین میری جان ہے، حسین میرا دین ہے، حسین اپنے نام دی طرح بڑا حسین ہے، نبی دے لب کو چوسے آئے وہ کیسا نازنین ہے، وہ کل بھی بہترین ہا وہ آج بھی بہترین ہے، پاکیزہ قلب و ذہن ہے تے پاک ہی خیال ہے، حسین با کمال ہے، حسین با کمال ہے۔ اور شعر سننا، پر وقار پر جلال خوب روح حسین ہے، جلال خوب روح حسین ہے، میری نظر حسین میری گفتگو حسین ہے، میری طلب حسین میری آرزو حسین ہے، میری ہے آب روح حسین جستجو حسین ہے، حسین دا جو غیری ہے بڑا ہی بد خصال ہے، حسین با کمال ہے، حسین با کمال ہے۔ اور چک ملوک کے لوگوں میں یہ نہیں کہتا قاتل کون ہے، کس نے قتل کیا مورخ فیصلہ کرے گا، محقق فیصلہ کرے گا۔ میں ایک بند آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں جس سے آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی رہے گی۔ حسین با کمال ہے، حسین با کمال ہے، حسین پہ میں کیا لکھاں وہ اپنی خود مثال ہے۔ خوبصورت سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ حسینیت دا قتل عام جیوی کربلا کی طے، کون تھا کون نہیں تھا میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں۔ حسینیت دا قتل عام جیوی کربلا کی طے، میری طرف توجہ رہے، مہمان تو آتے رہے، ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ۔ حسین با کمال ہے، کہہ دیں حسین، اونچی آواز سے حسین، حسین با کمال ہے، حسین با کمال ہے۔ معزز حضرات تشریف لاتے رہیں گے، توجہ کیجیے گا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کون قاتل ہے، میں ایک بند آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ خود ہی فیصلہ کریں کہ قاتل کون ہے۔ حسین با کمال ہے، حسین با کمال ہے، حسین تے میں کیا لکھاں وہ اپنی خود مثال ہے۔ بڑے خوبصورت شاعر میرے بھائی عبدالشکور ربانی برادران صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ توجہ کیجیے، توجہ کیجیے۔ حسین با کمال ہے، حسین با کمال ہے، حسین تے میں کیا لکھاں وہ اپنی خود مثال ہے، حسین با کمال ہے، حسین با کمال ہے۔ میرے بہت ہی خوبصورت بھائی شاعر تشریف لائے، میں ان کی نظر کر رہا ہوں، آپ سماعت کیجیے گا۔ حسینیت دا قتل عام جیوی کربلا کی تے، حسینیت دا قتل عام جیوی کربلا کی تے، علی دے پاک لال کو جنہاں جنہاں خفا کی تے، لہو میرے حسین دا جنہاں نے خود روا کی تے، انہاں بھی اپنے آپ کو، انہاں بھی خون و خون اپنے آپ کو صدا کی تے۔ حسینیت وقت نہیں، حسینیت دا قتل عام، حسینیت دا قتل عام جیوی کربلا کی تے، علی دے پاک لال کو جنہاں جنہاں خفا کی تے، لہو میرے حسین دا جنہاں نے خود روا کی تے، انہاں بھی خون و خون اپنے آپ کو صدا کی تے، اجاں تلک پیوں گی روح دے چہرے تے ملال ہے، حسین با کمال ہے، حسین با کمال ہے۔ اس کا آخری بند سماعت کیجئے۔ جہان سارا بن علی کو پاک باز آنکھ دے، علی پاک ہے، علی کون ہے؟ اور علی کے فرزند بھی کیا ہیں؟ پاک ہیں۔ جہان سارا بن علی کو پاک باز آنکھ دے، علی دے پاک لال کو نبی دا ناز آنکھ دے، جہان سارا، آخری لائن پہ توجہ، جہان سارا بن علی کو پاک باز آنکھ دے، علی دے پاک لال کو نبی دا ناز آنکھ دے، حسن دی بیت کو جڑا بھی ساز باز آنکھ دے، او لامتی حسین کو بھی تقیہ باز آنکھ دے۔ جہان سارا بن علی کو پاک باز آنکھ دے، علی دے پاک لال کو نبی دا ناز آنکھ دے، حسن دی بیت کو جڑا بھی ساز باز آنکھ دے، او لانتی حسین کو بھی تقیہ باز آنکھ دے، تہوں سبا دی نسل دے اتے صدا زوال ہے، حسین با کمال ہے، حسین با کمال ہے۔ بہت ہی فرمائش تھی بار بار سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، جو کلام میں نے ادھر پڑھا تھا، میرے انتہائی
خوبصورت بھائی حیدر بن اسد صاحب، ان کا بہت اصرار تھا کہ وہ پیش کرنی ہے، میں وہ منقبت پیش کرتا ہوں، سماعت کیجیے۔ میں کو اہلم اپنی امت دا کل نبیاں دے سلطان آ گیا۔ گویا کہ زبان اشعار میرے ہیں اور بات ساری سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کیا ہے، میں ہر حوالے کا ذمہ دار ہوں۔ میں کو اہلم اپنی امت دا کل نبیاں دے سلطان آدھن، میں کو ہر مسلم تے کلمہ گو اسلامی سیاست دان آدھن، محبوب دے کل اصحاب بچوں مظلوم ترین انسان آدھن، میں کاتب پاک وحید آہاں، میں کو معاویہ بزرگوں کا جذبہ دیکھیں۔ میں کو اہلم اپنی امت دا کل نبیاں دے سلطان آدھن، میں کو ہر مسلم تے کلمہ گو اسلامی سیاست دان آدھن، محبوب تے کل اصحاب بچوں مظلوم ترین انسان آدھن، میں کاتب پاک وحید آہاں، میں کو معاویہ بن سفیان آدھن، اور میری شان تے شوکت عظمت لئی میرا اسلام ہی کافی ہے، جڑا منکر دین محمد دا حکم میرا نام ہی کافی، شوکت عظمت لئی میرا اسلام ہی کافی ہے، جڑا منکر دین محمد دا حکم میرا نام ہی کافی ہے۔ اور توجہ کرنا، حق تے باطل دے مار کے وچ حق دا مضبوط حوالہ، حق تے باطل دے مار کے وچ حق دا مضبوط حوالہ ہاں، جڑا دین امانت ہے رب دی، میں اس دا ایک رکھوالا ہاں، اور اصحابی پاک نبی دا ہاں، میں شان تے عظمت والا ہاں، میرا اعزاز بھی گھٹ کوئی نہیں، میں پاک نبی دا اصحابی پاک نبی دا ہاں، میں شان تے عظمت والا ہاں، میرا اعزاز بھی گھٹ کوئی نہیں، میں پاک نبی دا سالہ ہاں، نہ تو شیطان دے آنکھیں لگ، میری شان کو من تکرار نہ کر، میری بھین ہے مومن دی اما، قرآن کو من تکرار نہ کر، نہ تو شیطان دے آنکھیں لگ، میری شان کو من تکرار نہ کر، میری بھین ہے مومن دی اما، قرآن کو من تکرار نہ کر۔ اس سے آگے آپ نے سماعت نہیں کیا کیونکہ میں نے پہلے پڑھا ہی نہیں ہے، میں آج پہلی دفعہ یہ پڑھ رہا ہوں، سماعت کیجئے گا۔ نہ تو شیطان دے آنکھیں لگ، میری شان کو من تکرار نہ کر، میری بھین ہے مومن دی اما، قرآن کو من تکرار نہ کر۔ اور توجہ کیجئے گا، میں ہادی ہاں، میں مہدی ہاں، میں خدمتگار محمد دا، میں ہادی ہاں، میں مہدی ہاں، میں خدمتگار محمد دا، میری سون صلات نبی والی، میں تابع دار محمد دا، میں کو جان تو ود کے پیارا ہے، ہر قول قرار محمد دا، میں 64 لاکھ مربع تے کیتا ہے پرچار محمد دا، میں کو جان تو ود کے پیارا ہے، ہر قول قرار محمد دا، میں 64 لاکھ مربع تے کیتا ہے پرچار محمد دا۔ توجہ کرنا، میں 64 لاکھ مربع تے کیتا ہے پرچار محمد دا، میرے روب جلالت ہے بتوں، میں کو ہر مومن شہباز آدھے، میری ذات کو تارک او بک دے، جڑا آن کو تقیہ باز آدھے، میرے روب جلالت ہے بتوں، میں کو ہر مومن شہباز آدھے، میری ذات کو تارک او بک دے، جڑا آل کو تقیہ باز آدھے۔ اور توجہ کرنا، میرے دور وچ لشکر اسلامی کابل افغانستان گئے، توجہ کرنا، میرے دور وچ لشکر اسلامی کابل افغانستان گئے، افریقہ روم تے ملتیا میرے فوجی ہندوستان گئے، قبرص تے بخارا قسطنطین میرے غازی وچ سوڈان گئے، حج جا کے علم محمد دا میرے فاتح سندھ ملتان گئے، حج جا کے علم محمد دا میرے فاتح سندھ ملتان گئے، میں بحری بیڑے دا موجب میرے لئے اعلان محمد دا، میرے کیتے جنت واجب ہے تو پڑھ فرمان محمد دا، میں بحری بیڑے دا موجب میرے لئے اعلان محمد دا، میرے لئے اعلان محمد دا، میرے کیتے جنت واجب ہے تو پڑھ فرمان محمد دا۔ اور توجہ، ایک ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، ہم علی والے ہیں، وہ معاویہ والے، میں ایک بند آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ذمہ داری اور با حوالہ۔ کرار تے کوئی حملہ کرسی، میں اپنا آپ بسا دے سا،
حضرت امیر معاویہ نے کہا تھا رومی کتے کرار تے کوئی حملہ کرسی میں اپنا آپ نسا دے ساں جی میں آکھے ہم رومی کتے تاریخ میں بل دہرا دے ساں میں حرمت آل محمد دی کل عالم کو سمجھا دے ساں در آگ سی کوئی ناحق محکوم میں حسن دی بیت دکھا دے ساں میں آل رسول دی حرمت کو کل عالم کو سمجھا دے ساں در آگ سی کوئی ناحق محکوم میں حسن دی بیت دکھا دے ساں او آل نبی دا دشمن ہے جڑا بیت حسن کو نہیں مندا میں ذمہ داری نالا تھا زہرا دے چن کو نہیں مندا اور توجہ کیجئے گا بے کس مظلوم غریباں دے میں گھر خوشحال بنا چھوڑے یہی تو کسی کے اقتدار کا اعلیٰ وصف ہوتا ہے جو میں پیش کر رہا ہوں بے کس مظلوم غریباں دے میں گھر خوشحال بنا چھوڑے ہر مفلس تے ناداراں دے میں روندے بال ہسا چھوڑے میں اپنے دور خلافت وچ ہن کفر دے برج گرا چھوڑے تاریخ گواہ ہے اس گل تے میں کئی ابلیس مرا چھوڑے تاریخ گواہ ہے اس گل تے میں کئی ابلیس مرا چھوڑے میں نصف زمین دے سینے تے میں نصف زمین دے سینے تے اسلام دا پرچم گاڑ دیتے جڑے باغی ہن سائیں سرور دے میں قدمہ ہیٹ لتاڑ دیتے تاریخ جڑے باغی ہن سائیں سرور دے میں قدمہ ہیٹ لتاڑ دیتے ایک بند آپ کے سامنے قطع پیش کر رہا ہوں تمام شہداء اسلام اور بالخصوص حرمت امی عائشہ پہ کٹنے والے میں ان تمام کی نظر کر رہا ہوں یہاں کے شہید ہیں یا کسی اور جگہ کے میں سب کی نظر کر رہا ہوں امی عائشہ صدیقہ سے بات کو شروع کر رہا ہوں آپ کی نظر کر رہا ہوں سماعت کیجئے گا صداقت دے گھر تو نبوت دے گھر تائیں اے امی دا سارا سفر اچھا لگتا ہے صداقت دے گھر تو نبوت دے گھر تائیں اے امی دا سارا سفر اچھا لگتا ہے جڑے گھر دی زینت بنی امی عائشہ مینوں پیارے آقا دا گھر اچھا لگتا ہے جڑے گھر دی آخری لائن پہ توجہ اگر آپ خاموش رہے تو میں سمجھوں گا کہ جذبہ کم ہو گیا صداقت دے گھر تو نبوت دے گھر تائیں اے امی دا سارا سفر اچھا لگتا ہے جڑے گھر دی زینت بنی امی عائشہ مینوں پیارے آقا دا گھر اچھا لگتا ہے حلالی او بیٹے جڑے تیری عزت تو اپنی مقدس جوانی لٹا گئے جڑا امی امی تکو آکھدا ہا میں کو جنگ والا بشر اچھا لگدا ہے حلالی او بیٹے جڑے تیری عزت تو اپنی مقدس جوانی لٹا گئے جڑے تیری عزت تو اپنی مقدس جوانی لٹا گئے جڑا امی امی تکو آکھدا ہا میں کو جنگ والا بشر اچھا لگدا ہے لوگ کہتے ہیں رک گئے دب گئے میں آخری منقبہ آخری جو ہے نا وہ کلام پیش کر کے اجازت چاہوں گا اس مرد قلندر کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں میرے انتہائی مخلص بھائی حیدر بن نصر اور دیگر ساتھیوں کا ایک حکم تھا میں پڑھنے لگا ہوں اردو کا خوبصورت کلام ہے اگر آپ نواز دیں گے تو میری حوصلہ افزائی ہوگی انتہائی توجہ کے ساتھ شہیدوں کا یہ قافلہ رکا نہیں جھکا نہیں رک گیا ہے بلند آواز سے شہیدوں کا یہ قافلہ رکا نہیں جھکا نہیں یہ ڈالروں کے دور میں ڈٹا ہے پر بکا نہیں کٹا کے اپنی گردنیں یہ کاز سے ہٹا نہیں ستمگروں کے کٹا کے اپنی گردنیں یہ کاز سے ہٹا نہیں ستمگروں کے ظلم سے بھی کارواں دبا نہیں ہزاروں نوجوان دین پہ نثار ہو گئے جگہ کے پوری قوم کو وہ ابدی نیند سو گئے ہزاروں نوجوان دین پہ نثار ہو گئے جگہ کے پوری قوم کو وہ ابدی نیند سو گئے توجہ کیجئے گا حضرت اسی عظیم قافلے کا بانی حق نواز تھا اسی عظیم قافلے کا بانی حق نواز تھا صحابہ کا غلام تھا اسی پہ اس کو ناز تھا دھنی تھا اپنی سوچ کا وہ دل کا بھی فیاض تھا رہا وہ حق پہ عمر بھر وہ حق کی ہی آواز تھا رہا وہ حق پہ عمر بھر وہ حق کی ہی آواز تھا زندگی میں جن کا تھا انہی پہ جان دے گیا نبی کی جو پسند تھی وہ موت ایسی لے گیا اور توجہ کیجئے گا نبی کے دین پر کٹے عمر غنی و مرتضی رنگین عہد کر گئے میرے نبی کے دل ربا سراب کر دیا حسین نے میدان کربلا رکا نہیں ہے آج تک شہادتوں کا سلسلہ انہی کی راہ میں کٹ گیا صحابہ کا وکیل ہے کہ عمر جس کی مختصر ہے داستان طویل ہے
انہی کی راہ میں کٹ گیا صحابہ کا وکیل ہے کہ عمر جس کی مختصر ہے داستان طویل ہے. اور توجہ کیجیے گا، بڑی عظیم قوم کو عظیم رہنما ملا، بڑی عظیم قوم کو عظیم رہنما ملا. بخاری اور لکھنوی کا پھر سے ولولہ ملا، قریشی اور توسوی کا مصر برملا ملا. فقیری کے لباس میں وہ ایک بادشاہ ملا. ذہین تھا، فطین تھا، عظیم تھا، فقیر تھا، امام انقلاب تھا، وہ سنیوں کا پیر تھا. ذہین تھا، فطین تھا، عظیم تھا، فقیر تھا، امام انقلاب تھا، وہ سنیوں کا پیر تھا. اور توجہ کیجیے گا، خمینی کے طوفان میں تھا کون جو ڈٹا رہا؟ خمینی کے طوفان میں تھا کون جو ڈٹا رہا؟ ستمگروں کی وادیوں میں تنہا وہ کھڑا رہا. خمینی کے طوفان میں تھا کون جو ڈٹا رہا، ستمگروں کی وادیوں میں تنہا وہ کھڑا رہا. مصیبتوں کو سہ کے بھی وہ کاج پہ اڑا رہا، تابوت کفر میں وہ مثل کیل کے گڑا رہا. تابوت کفر میں وہ مثل کیل کے گڑا رہا. سوائیت کو اپنی خفیہ طاقتوں پہ ناز تھا، مگر نہ آگے بڑھ سکی، مقابل حق نواز تھا. اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے. وقت نہیں ہے. خمینی کے طوفان میں تھا کون جو ڈٹا رہا. اللہ سلامت رکھے. خمینی کے وقت نہیں ہے. خمینی کے طوفان میں تھا کون جو ڈٹا رہا، ستمگروں کی وادیوں میں تنہا وہ کھڑا رہا. مصیبتوں کو سہ کے بھی وہ کاز پہ اڑا رہا، تابوت کفر میں وہ مثل کیل کے گڑا رہا. سبائیت کو اپنی خفیہ طاقتوں پہ ناز تھا، مگر نہ آگے بڑھ سکی، مقابل حق نواز تھا. آخری دو بندہ سماعت کیجیے گا. ایمانی جوش و ولولے سے کفر کپ کپا اٹھا. ایمانی جوش و ولولے سے کفر کپ کپا اٹھا. برس پڑا جو رفت پر تو کفر تھر تھرا اٹھا. اسی کی ہی پکار پر ایک ایسا قافلہ اٹھا، سوائی ہوش کھو گئے پھر ایسا زلزلہ. اسی کی ہی پکار پر ایک ایسا قافلہ اٹھا، سوائی ہوش کھو گئے ایک ایسا زلزلہ اٹھا. عطائے ذوالجلال بن کے حق نواز آ گیا، وہ دیکھتے ہی دیکھتے سوائیت پہ چھا گیا. اور توجہ کیجیے، جو آخری حرفہ ہوتا ہے کفار کا، میں وہی عرض کرنے لگا ہوں. توجہ کیجیے گا، آخری بندہ میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں. حضرت نذیر حق نواز کی زمانہ کوئی نہ لا سکا. نذیر حق نواز کی زمانہ کوئی نہ لا سکا. نذیر حق نواز کی زمانہ کوئی نہ لا سکا. دلوں میں حق نواز کی طرح نہ کوئی سما سکا. نذیر حق نواز کی زمانہ کوئی نہ لا سکا. دلوں میں حق نواز کی طرح نہ کوئی سما سکا. ظلم و جبر حق نواز کو نہیں جھکا سکا. وڈیر پن و اقتدار نہ اسے ڈرا سکا. تو پھر شہید کر دیا ہے شمر کی اولاد نے، یہود کے حواری اور نسل بن زیاد.